نے شاندار مجھے استقبال دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب کینسر کی بیماری کیوں ساری بیماریوں سے الگ ہے؟ دو وجہ۔ ایک، کینسر کا جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو لوگوں کو ایک دم خوف موت کا آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر کینسر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر سے بچ ہی نہیں سکتے لوگ۔ پانی اور کپ دے دیں۔ ایک تو وہ خوف ہوتا ہے، کسی گھر میں بھی بیماریوں سے الگ ہے۔ دو وجہ۔ نہیں، ایک، کینسر کا جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو لوگوں کو ایک دم خوف موت کا آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر کینسر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر سے بچ ہی نہیں سکتے لوگ۔ تو ایک تو وہ خوف ہوتا ہے، کسی گھر میں بھی جب کینسر ہوتی ہے تو وہ سارے خاندان کو پھر ایک دم موت کا خوف ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ سب سے مہنگا علاج ہے۔ تو یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے پیسے والے لوگ بھی، لیکن سب سے زیادہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں علاج کے، وہ سب سے زیادہ وہ خاندان افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی جلدی علاج نہیں ہے۔ جس طرح بھی ڈاکٹر فیصل نے ڈاکٹر آصف نے آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ 6 مہینے علاج چلتا ہے، پھر واپس چیک اپس کے لیے آنا پڑتا ہے، 5 سال تک وہ جو کینسر کا افیکٹی ہے اس کو اپنے چیک اپس کروانے پڑتے ہیں کہ واپس نہ آ جائے کینسر۔ تو یہ ایک چھوٹا علاج نہیں ہے، یہ ایک بڑا لمبا علاج ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ تو اس لیے جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کی ملک کو بہت ضرورت، کیونکہ یہ دوسرے نمبر پہ جو لوگ مرتے ہیں، ایک ہارٹ ڈیزیز اور دوسرا کینسر سے۔ تو ایک ملک میں کینسر ہاسپٹل جس میں ساری فیسلٹیز ایک ہاسپٹل میں ہوں، اس کی کہیں بھی کسی بھی دنیا میں ملک میں بہت ایک نعمت سمجھی جاتی ہے۔ تو جب آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں نے جب سوچا کینسر ہاسپٹل بنانے کا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تب کوئی ایک فیسلٹی نہیں تھی کینسر کی، اور تب زیادہ تر جب کسی کو کینسر ہوتی تھی تو لوگ نہیں بچتے تھے اس سے۔ اللہ کا شکر ہے آج زیادہ تر اگر کینسر جلدی پکڑی جائے تو مریض بچ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا چینج آ گیا جب سے یہ ہاسپٹل کا میری والدہ کو جب کینسر ہوئی تو تب سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا چینج آ گیا۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ جو ڈیتھ سینٹنس ہوتی تھی کہ کینسر ہو گیا تو اب گیا، وہ اب نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان اس وقت شوکت خانم فنڈ ریزنگ کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اس اجلاس کی جس اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ وہاں پر صورتحال بڑی واضح ہے کہ پرائم منسٹر خود بھی موجود نہیں ہیں، پھر ابھی اجلاس میرا خیال ہے اب شروع ہی ہوا چاہتا ہوگا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے۔ اطلاعات تو یہی ہیں کہ ووٹنگ کا عمل شاید تعطل کا شکار رہے۔ میں اپنی پاکستانی قوم کو خاص طور پہ داد دیتا ہوں کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک میں لوگ مل کے ہاسپٹل بنائیں اور پھر اس کو چلائیں بھی۔ بنانا ایک چیز ہے، ہم بڑا کئی دفعہ ہم کرٹیکل ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے پاکستان، یہ نہیں ہے، وہ بھی بری ہے، یہ بھی بری چیز ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو امیج ہے پاکستانیوں کا اپنا، ہم سمجھتے ہیں ہم ایک عظیم قوم ہے، تو ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ادھر تک پہنچے جدھر ہمارا پوٹینشل ہے۔ ہم جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں
کہ دنیا اگر پروگریس کر رہی ہے تو لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں اپنی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. لیکن میں ایک کوالٹی آپ کو پاکستانیوں کی بتاتا ہوں جس کا مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنے کھلے دل کی قوم ہے جو جس طرح کی پاکستانی ہے. شاید ہی. کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ ساری قوم مل کے پہلے ایک ہاسپٹل بنائے پھر ساری قوم مل کے اس کو چلائے. میں جب ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا تو عام مجھے لوگ کہتے تھے کہ جب ہاسپٹل تو بنانے کے چلائیں گے کیسے. تو میں تب بھی کہتا تھا کہ جو لوگ میری مدد کر رہے ہیں ہاسپٹل بنانے میں وہی چلانے میں مدد کریں گے. تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہاسپٹل جس پہ میں نے پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ 70% مریضوں سے اوپر کا مفت علاج ہوگا کینسر کے مریضوں کا. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اور آپ کو اپنی قوم کو ہمیں مبارک دینی چاہیے کہ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ ایک کینسر ہاسپٹل پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل جس پہ 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج ہو اور وہ کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر ہو. قوم اس کو فنڈ کرے. اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہ بھی میں نے بڑا سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے پہ یہ لازم کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے ایک حصہ نکال کے مستحق لوگوں کے لیے دینا ہے زکوٰۃ میں. یہ بہت بڑی ایک پاور ہے ہمارے پاس. اگر یہ نہ ہوتی پاکستان میں کیونکہ ہماری تو فلاحی ریاست نہیں ہے تو یہاں غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. کیونکہ ہمارے لوگ اتنی زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو اسٹیٹ کا کام ہے اور میرا خیال ہے اسٹیٹ کا کام سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھنا فلاحی ریاست بنانا. تو جو پاکستان کی قوم لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان جیسے میں نے کہا کہ فنڈ ریزنگ تقریب ہے کینسر کے حوالے سے شوکت خانم کے حوالے سے یہ تقریب اسلام آباد میں منعقد کی گئی ہے. وہ وہاں پر ظاہر ہے چیریٹی ورک کے حوالے سے پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو شاید اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس ہے جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بلوایا گیا ہے. اور اس اجلاس کی اہمیت یہ ہے ابھی تک یعنی جب تک رات کے 12 نہیں بج جاتے کہ اس اجلاس میں ڈائریکشنز تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ آج اس اجلاس کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کروانی ہے. کہ 63 بلین روپیز اب تک 63 ارب روپیہ پاکستانی قوم نے ڈونیشن دی ہے مفت علاج کے لیے شوکت خانم کو. تو شوکت خانم اب تک 95 میں شروع ہوا تھا اب تک 63 ارب روپیہ غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کر چکا ہے. یہ معجزہ ہے. یہ آپ کو کسی دنیا کے اندر اس طرح کی انسٹیٹیوشن نہیں ملے گی جو پبلک نے اتنی زیادہ اور ہر سال زیادہ پیسہ دیتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی برکت اس انسٹیٹیوشن پہ تب تک آتی رہے گی جب تک ہم نے جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ ہم پورا کریں. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ نمبر 1 کہ یہاں 70% سے اوپر مریضوں کا مفت علاج ہوگا. اور یہ بڑے بڑے برے وقت آئے شوکت خانم کے, بڑے مشکل مرحلے آئے, لیکن ہم نے کبھی جتنا بھی مشکل وقت آیا ہم نے 70% مریضوں سے کم علاج نہیں کیا. ہم نے زیادہ کا علاج کیا, کم نہیں کیا. یعنی ہم نے اپنی پرومس پہ رہے کہ